نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم صدق الله مولانا العظيم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا معاشرہ مسلمان معاشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ کرے کہ ہم مومن بن جائیں اور ہمارا معاشرہ اہل ایمان کا معاشرہ بن جائے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک وفد آیا دیہات سے، انہوں نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کے اوپر بیعت کی، ایمان قبول کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عبادات کی، نمازیں ادا کی، اور عبادات اور ایمان کے بعد، ایمان ظاہر قبول کرنے کے بعد انہوں نے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیا کہ قالت الاعراب آمنا، کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، ہم مومن ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم صرف اسلام قبول کر چکے ہو، ایمان تو ابھی قبول ہی نہیں کیا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا۔ کیا وجہ ہے؟ وہ نبی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں اور نبی سے عبادات اور ریاضات سیکھ رہے ہیں، سیکھ چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، ابھی تک تم مومن نہیں ہوئے، صرف مسلمان ہوئے ہو، ابھی تو ایمان کے درجات کی طرف تمہیں سفر کرنا ہے، اور وہ تو ابھی بلندیوں پر ہیں، ابھی اس کے لیے بڑی محنت کرنی ہے، بڑی تگدو کرنی ہے، بڑی کوشش ابھی باقی ہے۔ ابھی تو فقط اسلام تمہارے دلوں کے اندر داخل ہوئے ہو، اور آپ یہ کہے کہ ہم اسلام میں داخل ہوئے، ایمان نبی کہاں سے آ گیا تمہارے اندر؟ تو اسلام کیا ہے، پھر ایمان کیا ہے؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ عبادت کا ظاہر، عبادات کا ظاہر کو ادا کرنا، فقط ظاہر کو ادا کرنا، یہ اسلام ہے، اور اس عبادات کا اثر باطن کے اوپر ہو جانا، یہ ایمان ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ اور پھر روزہ کے بارے میں جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کا روزہ انہیں ماں سوائے بھوک اور پیاس کے اور انہیں کچھ نہیں دیتا۔ کیوں؟ وہ روزہ تو اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، وہ کون سے کسی غیر کے لیے رکھ رہے ہیں؟ بھوک وہ اللہ کے لیے برداشت کر رہے ہیں، نماز میں وہ اللہ کے لیے جھک رہے ہیں، سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ابھی ان کی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ تو کیا وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن روزے کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اثر رکھا ہے کہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا منع فرما دیا، خیانت کرنا، بددیانتی کرنا، ملاوٹ کرنا، جھوٹ بولنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول ہیں، اگر ان اصول کو سامنے رکھ کر عبادت کے جو اصول اللہ نے مقرر فرمائے ہیں ان کو اگر سامنے رکھ کر عبادت کرو گے تو یہ عبادت بنے گی، اور اگر فقط خالی بھوکا اور پیاس رکھ کر
وقت گزارتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری بھوک سے کیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ ماعون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فویل للمصلین، اس کے آگے اور پیچھے کا مضمون جوڑ کر دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گی، فرمایا کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ فرمایا کہ وہ نمازی جو نماز کی حقیقت کو، جو نماز کے اثر کو اور جو نماز کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، فقط جھکتے ہیں، فقط رکوع اور سجود کرتے رہتے ہیں، وہ اس کے ظاہر کو ادا کرتے ہیں لیکن نماز کی حقیقت کو ادا نہیں کرتے، تو فرمایا کہ فویل للمصلین، مجھے ایسے نمازیوں کی کوئی ضرورت ہے نہیں، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو صرف ظاہری سجود اور رکوع کو ادا کرتے ہیں، اس کی حقیقت کو ادا نہیں کرتے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہم آج مسلمان ہیں، اور مسلمان وہ ہے کہ جس نے ایک بار کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے کبھی کوئی بلائی بھی نہ کی ہو، کبھی کوئی نماز بھی نہ پڑھی ہو، کبھی اللہ کا کوئی کہا ہی نہ مانا ہو، ساری زندگی اگر وہ ایسے ہی گزار گیا تو وہ تب بھی مسلمان ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں وعدہ فرمایا کہ میری مدد، میرا وعدہ کامیابی کا مسلمانوں کے ساتھ ہے، یہ کہیں نہیں فرمایا۔ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ان کی کامیابی کا وعدہ کیا ہے، ان کی فلاح کا اگر وعدہ کیا ہے تو وہ مومنین کے ساتھ ہے۔ ہم اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہی نہیں، ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بندگی اور اطاعت کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کوئی کامیابی ہی نہیں ہے، ہم مسلمان ہو کر بھی ذلیل ہو رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں، اللہ کی مدد مومن کے ساتھ ہے، اور مومن وہ ہے کہ جو عبادت کے ظاہر کو اپنے باطن کے اوپر اس کو طاری کر دے، جو عبادت کے ظاہر کو اپنے باطن کے اوپر اس کے اثر کو طاری کر لے، وہ مومن بن جاتا ہے۔ اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی مانتا ہے اور اس کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کی اطاعت کرتا ہے، اسے ڈرتا ہے، اس کی عبادت بھی کرتا ہے، عبادت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی اللہ کی عبادت اور اس کے حقیقت کو سمجھ کر اس کے اوپر زندگی گزارنے کی